ایمان بڑھیا کیسے بنے؟ ایمان کے لیے ایمان کے بول بولنا، بار بار بولنا۔ قرآن پاک میں جتنا ایمان کو بولا گیا شاید ہی کسی چیز کو بولا گیا ہو۔ اللہ جل جلالہ کرتے ہیں، اپنی قدرت سے کرتے ہیں، طرح طرح کی مثالیں بیان کر کر کے اللہ جل جلالہ نے یہ اپنے سے ہونا بیان کیا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ۔ میں ساری آیتیں پڑھوں، ترجمہ کروں، وقت بہت تھوڑا سا ہے۔ کہیں اللہ کو چھوڑ کے تم جن سے مانگتے ہو، مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ، کھجور کی گٹلی کے اوپر کا تھوڑا سا چھلکا، جو تازہ کھجور کھائیں تو نظر بھی نہ آئے، جب گٹلی خشک ہو جائے دھوپ میں پڑی رہے پھر وہ چھلکا ظاہر ہوتا ہے، اس کے بھی مالک نہیں۔ ساری دنیا والے مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے، مکھی لے جائے اٹھا کے لے نہیں سکتے واپس۔ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر ادھر ادھر اوروں کو پوجتے رہتے ہیں، ان کے اعمال سراب کی طرح ہے۔ پیاسا ان کو پانی سمجھتا ہے، جب جاتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ان کی جو اللہ کے غیروں سے سمجھنا، یقین کرنا، ایسا جیسے پانی پہ جا کے کہے پانی پانی، اڑ کر میرے منہ میں آ کے داخل ہو جا، لِيَبْلُغَ فَاهُ۔ اللہ کہتے ہیں وَمَا هُوَ بِبَالِغِ، پانی اڑ کے آ کر کوئی کنویں پہ بیٹھ کے نیچے پانی کو کہے اٹھ کے میرے منہ میں آ کے داخل ہو جا، وہ نہیں ہو سکے گا۔ اتنی مثالیں اللہ نے بیان کی ہے، اتنی بار 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 بار۔ تو مجھے اور آپ کو جگہ جگہ ایمان کی مجلسیں قائم کرنی ہوں گی، ہر مسجد اور گھر اور بازار۔ ہماری تو کوئی مجلس ایمان کی بات سے خالی نہ ہو، جس میں اللہ پاک کا ذکر نہ ہو، کوئی مجلس نہ ہو جس میں اللہ کا ذکر نہیں، نبی علیہ السلام پہ درود نہیں۔ وہ ایسے بیٹھے اٹھ گئے ایسے جیسے مردہ گدھے پہ سے اٹھے ہو۔ کیا مطلب؟ مردہ گدھے سے مردار خور جانور اٹھ کے جائیں گے؟ ان کا کچھ بھی نہ بنا۔ اس لیے کوئی مجلس میری اور آپ کی خالی نہ جائے ایمان کی باتوں سے۔ گھر میں ہوں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایمان بنے گا تب عمل بنے گا۔ اگر ایمان کمزور ہوا، کبھی نماز پڑھ لے گا، کبھی نہیں پڑھے گا، کبھی تکبیر اولیٰ سے پڑھے گا، کبھی تکبیر اولیٰ چھوڑ کے جماعت بھی چلی جائے گی، کبھی دکان پہ پڑھ لے گا، کبھی گھر میں پڑھ لے گا۔ ایمان ایسی قوت ہے جو آدمی کو اعمال کے لیے لے کے چلتی ہے، اور ایمان وہ قوت ہے جو آدمی کو برائی سے بچنے کے لیے بریک لگاتی ہے۔ ایمان کی قوت، اس کو ہم سمجھیں، میں بھی سمجھوں، آپ بھی، ہم سب محتاج ہیں، ہم سب محتاج ہیں۔ جتنا درجے کا ایمان ہوگا اتنے درجے کا عمل ہوگا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں خرج عمر رضی اللہ عنہ الى حائط له فرجع وقد صلى الناس العصر قال انا لله وانا الیہ راجعون فاتتنی صلاة العصر بجماعة اشہدکم ان حائطی علی المساکین صدقہ۔ حضرت عمر بن خطاب، ان کا ایک باغ تھا، وہاں گئے، جب واپس آئے تو عصر کی جماعت ہو چکی تھی، نماز جماعت کے بغیر پڑھنی پڑ گئی۔ کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون، میری تو عصر کی جماعت نکل گئی۔ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں
کہ میرا یہ باغ مسکینوں پر صدقہ ہے، 2 لاکھ کا وہ باغ بیچا گیا اور اس کی قیمت غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دی گئی۔ ایمان ہوگا نماز کی وجہ سے باغ چھوڑے گا، ایمان نہیں ہوگا باغ کی وجہ سے نماز چھوڑے گا۔ بھئی یہ فرق